خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ آیت نمبر 234. والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو فوت کر لیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، یتربصن، وہ انتظار کریں، بانفسہن، اپنے نفسوں کے ساتھ، اربعۃ، 4، اشہرن، مہینے، وعشرہ، اور 10، فَإِذَا، پھر جب، بلغنا، وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی عدت کو، فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فیما، اس معاملے میں جو، فعلنا، وہ کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف، ساتھ بھلے طریقے کے، واللہ، اور اللہ، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، خبر رکھنے والا ہے. ولا جناح، اور نہیں کوئی گناہ، علیکم، تم پر، فیما، اس معاملے میں جو، عرضتم بہ، اشارتاً، پیش کیا تم نے اس کو، اشارتاً، ظاہر کیا تم نے اس کو، من خطبۃ النساء، عورتوں کی منگنی سے. خطبہ، منگنی، پیغام نکاح، او یا، اکننتم، چھپایا تم نے، فی انفسکم، اپنے نفسوں میں، علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم، بے شک تم، ستذکرونہن، ان قریب تم ذکر کرو گے ان کا، ولیکن، لیکن، لا، نہیں، تواعدوہن، تم وعدہ کرو ان سے، سرًا، خفیہ طور پر، الا، مگر، ان، یہ کہ، تقولو، تم کہو، قولاً،
بات، معروفن بھلی، ولا اور نہ، تعزمو تم عزم کرو، عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ کا، حتی یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الکتاب لکھت یعنی عدت، اجلہ اپنی مقرر میعاد کو، مقرر وقت کو، مقرر مدت کو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، فی انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروہ پس ڈرو اس سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بخشش فرمانے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ تفسیر۔ والذین یتوفون منکم اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت کر لیے جاتے ہیں، یعنی جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، گویا شوہر کی وفات کے بعد ایک بیوی کو کیا کرنا ہے، یتربصن وہ انتظار کریں، روک کر رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے نفسوں کو، 4 اشہر و 10 4 مہینے 10 دن۔ شوہر کی وفات کے بعد بیوی کو 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے، انتظار میں رکھنا ہے۔ انتظار کا یہ وقت، روکے رکھنے کا یہ وقت عدت کہلاتا ہے۔ ہر بیوہ کی عدت، خواہ وہ بوڑھی ہو یا جوان ہو، 4 مہینے 10 دن ہے، اور یہ 4 مہینے اور 10 دن اسلامی یا ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ہوں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو قرآن پاک کی یہ آیت ہے، دوسرے حضرت عطیہ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کر دیا گیا، بجز خامن کے جس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کا حکم تھا، اور حکم یہ تھا کہ ان دنوں میں نہ ہم سرما لگائیں، نہ خوشبو، اور نہ ہی رنگے ہوئے کپڑے پہنیں، الا یہ کہ ان کی بناوٹ ہی رنگین دھاگے کی ہو۔ اس سے مطلب کیا ہے کہ جیسے کوئی پینٹ وغیرہ نہ ہو اوپر، یا خاص ڈیزائن نہ بنے ہوئے ہو، ہاں اگر کسی دھاگے میں ہی رنگ ہو اور وہ کپڑے میں آ گیا اور اس کی بناوٹ میں وہ رنگ ہے تو اور بات ہے۔ مقصود یہ ہے کہ زیب و زینت والا لباس نہ ہو، سادہ لباس ہو۔ البتہ یہ اجازت تھی کہ ہم میں سے جب کوئی حیض سے پاک ہو اور غسل کرے تو قسط الاسفار یعنی خوشبو لگا لے، یعنی نجاست دور کرنے کے لیے، جیسے عام طور پر خوشبودار صابن یا شیمپو استعمال کر لیا جاتا ہے، تو اس حد تک اجازت ہے، لیکن اسپیشلی خوشبو لگانا اور میک اپ کرنا اور عمدہ لباس پہننا یہ منع ہے۔ وہ کہتی ہیں نیز ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع کر دیا گیا تھا، یعنی گھر سے نکلنے سے روکا گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب الحیض۔ اسی طرح بخاری ہی کی ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہو، یہ جائز نہیں کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے شوہر کے، جس پر اسے 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانا لازمی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کا خاوند مر گیا ہے اور اب اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟
آپ نے فرمایا نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میک اپ کی کوئی بھی قسم، خاص سرما جیسی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، کہ سرما علاج بھی ہے اور میک اپ کا بھی ایک طریقہ ہے، تو اس سے بھی آپ نے منع کیا۔ اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ اس عورت کو بیمار چھوڑ دیا جائے اور اس پہ ظلم و ستم کیا جائے، یعنی سرمے کے علاوہ کوئی اور چیز ڈال لی جائے جو زیب و زینت کا سبب نہ ہو لیکن محض علاج ہو۔ یعنی اس حدیث سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ علاج سے منع کیا جا رہا ہے، بلکہ اصل مقصود زیب و زینت سے روکنا ہے۔ پھر اس عورت نے دوسری بار یہی سوال کیا تو بھی آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر تیسری بار آپ سے یہی سوال کیا گیا تو آپ نے نفی میں جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسلام میں تو عدت اور سوگ کا زمانہ 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ جاہلیت میں یہ عدت پورا 1 سال تھی۔ یعنی یہ 4 مہینے عورت کو قید کرنا مقصود نہیں ہے، عورت پر مختلف نفسیاتی اور جذباتی دیگر اسباب کی وجہ سے اسے یہ 4 مہینے ایک طرح سے سہولت کے دیے گئے ہیں اور سوگ منانے کے دیے گئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے عورت کے لیے یہ پابندی 1 سال تک تھی۔ اسلام نے آ کر اس بوجھ کو ہٹایا اور جتنا ضروری تھا بس اتنا ہی رکھا گیا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ کتنی حکمت ہے کہ صرف 4 مہینے بھی نہیں، 4 مہینے اور 10 دن، تو ان 10 دنوں کو جو بڑھانا ہے اس میں بھی ایک خاص حکمت ہے۔ تو دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ عورت پورا 1 سال عدت کرتی اور سال گزرنے کے بعد عورت اونٹ کی مینگنی پھینکتی۔ حمید نے زینب سے پوچھا، یعنی جو راوی ہے حدیث کے، کہ یہ اونٹ کی مینگنی پھینکنے کا کیا قصہ ہے؟ تو زینب نے کہا کہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جس عورت کا خاوند مر جاتا تو اسے ایک تنگ و تاریک جھونپڑے میں بٹھا دیا جاتا، یعنی عام نارمل زندگی بھی گزارنے نہیں دیتے تھے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کسی الگ سے جا کے کسی قید خانے میں ڈالو، لیکن دور جاہلیت میں ایسا ہوتا۔ برے سے برا لباس پہنتی، نہ خوشبو لگاتی، نہ کوئی دوسری آرائش و زیبائش کرتی، حتیٰ کہ پورا سال اسی طرح گزار دیتی۔ سال گزرنے پر اس کے پاس کوئی جانور مثلا گدھا، بکری یا کوئی پرندہ لاتے جسے وہ اپنے پرائیویٹ پارٹ سے رگڑتی، اور کبھی وہ جانور مر بھی جاتا۔ یعنی آپ دیکھیں نا ان کے رسم و رواج کس قدر خرافات پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد اسے اونٹ کی مینگنی دی جاتی جسے وہ اپنے سامنے پھینکتی۔ تو اس طرح یہ اونٹ کی مینگنی کو سامنے لا کے رکھنے کا مطلب کیا تھا کہ اس کی اب عدت ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد وہ خوشبو وغیرہ لگا سکتی تھی۔ اب دیکھیے کہ ایسے حالات میں اسلام نے 4 مہینے 10 دن تک اس کو ایک تو مدت میں کمی کی گئی، دوسری بات یہ ہے کہ اسے اس قسم کی خرافات سے نکالا اور ایسے تکلیفوں سے اسے نجات دی۔ کسی بھی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس سے پہلے کے بدترین حالات کا بھی تھوڑا علم ہو۔ تو گویا یہاں پر بیوہ عورت کی عدت بتائی جا رہی ہے، اس عدت میں کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ سوگ کی سی کیفیت ہو، نمبر 2 یہ کہ زیب و زینت سے پرہیز ہو، اور نمبر 3 یہ کہ وہ اسی گھر میں رہے جہاں شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کی وفات کے بعد وہاں سے اپنے میکے جانے کی اجازت طلب کی کہ شوہر کے گھر نہیں رہتی، میں اب اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جس گھر میں تجھے اپنے خاوند کی موت کی خبر آئی ہے اسی میں رہو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ اور شاید یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ کیونکہ اس گھر سے کئی یادیں ہوتی ہیں، کئی قسم کے وہاں پر رہ کر فیصلے کرنا ہوتے ہیں، اور بھی کئی ایک وجوہات ہو سکتے ہیں، اس لیے اسی گھر میں عورت کو رہنے کا دراصل حق دیا گیا ہے۔ اس کو بھی قید نہ سمجھا جائے کہ اس کو وہاں پر جبراً روک لیا گیا۔ وقتی طور پر جذباتی طور پر ہو سکتا ہے کہ ایک عورت یہ فیصلہ کر لے کہ میرا خامن تو گیا اور میں بھی یہاں سے جاتی ہوں اور میں اپنے ماں باپ کے پاس جا کر زیادہ کمفرٹیبل ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بعد میں ٹھنڈے دل سے سوچے تو اسے اسی گھر میں رہ کر اپنے تمام فیصلے کرنا اور تمام باقی ماندہ ذمہ داریوں کو نبھانا زیادہ فائدہ مند معلوم ہو، اور جو یقیناً ہے کیونکہ اسلام کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ جو عورت حاملہ ہو اور بیوہ ہو، یعنی وہ پریگننٹ ہے اور پھر بیوہ ہو گئی، تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں، اس کی عدت وضع حمل تک ہے۔ قرآن پاک میں اس کی وضاحت کر دی گئی، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ،
اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو 4 مہینے اور 10 دن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ طلاق میں یہ مدت 3 ماہ ہے، خلا میں 1 ماہ ہے، اور بیوگی میں 4 ماہ 10 دن ہے۔ بنیادی طور پر عورت جو ہے اس کے اندر جذباتی کیفیات زیادہ ہیں، چھوٹے دل کی عموماً مالک ہوتی ہے، جلد غصے میں آ جاتی ہے، جلد ناراض ہو جاتی ہے، جلد دکھی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں اس کو زندگی کی ایک حالت سے دوسری حالت میں آنے کے لیے بنیادی طور پر وقت دیا گیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا عام محاورے میں ٹیک یور ٹائم۔ تو یہ دراصل اس کو ایک ٹائم دیا گیا ہے کہ ایک فیز سے نکل کر دوسرے فیز میں بہتر طور پر آ سکے۔ وہ درمیان کا ایک انٹرم پیریڈ ہے، ایک انتظار کا وقت ہے، اسی لیے اس کو اجل اور عدت کے نام سے پکارا گیا۔ اور عدت کو اس لیے بھی عدت کہتے ہیں کہ اس میں گنتی بھی پوری کی جاتی ہے عدد سے۔ پھر اس میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کا حمل ظاہر ہو جائے، لیکن اگر عورت حاملہ نہیں بھی، یا بوڑھی ہے یا ایسا ہے، تو بھی اس میں بحث اسی وجہ سے 4 مہینے 10 دن نہیں، بوڑھی عورتوں کی بھی عدت 4 ماہ 10 دن ہی ہوگی۔ اور اس دوران میں آپ دیکھیں کہ عام طور پر تو حمل کی علامات جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں مختلف اور سمپٹم سے، لیکن بعض خواتین میں وہ سمپٹمز ظاہر نہیں ہوتی۔ مثلا عام طور پر نوزیہ وغیرہ ہوتا ہے شروع میں، لیکن کچھ خواتین کو نہیں ایسا کچھ محسوس ہوتا۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور یہ بات عام ہے کہ حمل کے 16ویں ہفتے پر جو جنین ہوتا ہے وہ موومنٹ شروع کر دیتا ہے، جسے کوئکننگ کہتے ہیں، اور اس کا ہلنا جلنا کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی بھی طریقے سے ابتدا میں حمل ظاہر نہیں ہوا تو 16 ویکس میں وہ لازمی طور پر ظاہر ہو جاتا ہے اپنی موومنٹ کی وجہ سے۔ اور 4 ماہ کے بعد بھی، یعنی 16 ویکس بنتے ہیں 4 ماہ، ہے نا، تو اس پر بھی ہفتہ 10 دن اور بڑھا دیے گئے تاکہ بات پوری طرح مزید واضح ہو جائے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب عورت کو یہ کہا گیا کہ وہ گھر کے اندر رہے، تو یہ گھر کے اندر رہنا جو ہے یہ ویسے بھی عورت کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ ہے، اور خاص طور پر ایسی عورت جو شوہر کے جانے کے بعد تنہا ہو گئی ہو، اس کے لیے گھر زیادہ سکون اور امن کی جگہ ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں عورت کی قوت فیصلہ بھی بہت متاثر ہوتی۔ عموماً بھی چھوٹے چھوٹے ڈیسیژن لینے کے لیے وہ اپنے شوہر کی محتاج ہوتی، اور شوہر کی مدد سے ڈیسیژن لیتے لیتے وہ ایک عادت سی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ سب بوجھ اس اکیلی پہ آ پڑتا ہے عموماً، اور پھر وہ غم اور دکھ کا بھی شکار ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو ایک وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اور باہر نکلنے سے اس لیے بھی روکا گیا تاکہ اس کی عزت و عصمت محفوظ رہے۔ ظاہر ہے شوہر کی ایک حفاظت ہوتی ہے، شوہر کے جانے کے بعد وہ حفاظت جب ختم ہوتی ہے تو اس میں اس کو سنبھلنے کے لیے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اور ایک اسٹرانگ ہونے کے لیے ایک وقت دیا گیا۔ پھر اسی طرح زیب و زینت سے بھی جو پرہیز کرنے کو کہا گیا، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عورت پر دوسروں کی ایسی نگاہیں نہ پڑیں، یا دوسروں کے لیے اس میں کم سے کم اٹریکشن ہو اور اس کی طرف لوگ مائل نہ ہوں۔ اس کا مطلب نہیں کہ 4 ماہ 10 دن کے بعد وہ بازار میں زینت کر کے نکلے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں بھی وہ زینت کرتی تو ظاہر ہے کہ ایک عورت جو بغیر شوہر کے ہے، دوسری خواتین یا دوسرے لوگ اس کو پروپوز کر سکتے ہیں اپنے بیٹوں بھائیوں وغیرہ کے لیے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایسی کیفیت میں رہے کہ دوسرے اس چیز کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ اور پھر یہ کہ اس مدت میں عورت کو پیغام نکاح بھیجنے سے بھی منع کیا گیا کہ نکاح کا پیغام نہ دیا جائے۔ تو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف۔ پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، یعنی 4 مہینے 10 دن ہو چکے، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ کس معاملے میں؟ فیما فعلن فی انفسہن، اس معاملے میں جو وہ اپنی ذات کے بارے میں خود فیصلہ کریں، بالمعروف، لیکن یہ فیصلہ معروف پر مبنی ہو۔
شریعت کے قاعدے کے مطابق ہو. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. یہاں دراصل ان رسوم کا خاتمہ کیا گیا ہے جو عام طور پر بیوہ کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی. بیوگی بذات خود ایک بہت بڑا غم اور دکھ ہوتا ہے، زندگی کا ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، بہت بڑی مشکل ہوتی ہے. لیکن ایسے میں جب عورت کے ولی تعاون کرنے کی بجائے اس کے راستے میں اور مشکلات پیدا کرے تو یہ بوجھ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور زیادہ عموماً بوجھ کیا ہوتا ہے کہ بیوہ کے دوسرے نکاح کو برا سمجھا جاتا ہے، اور عام طور پر ایک تو یہ کہ معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا، دوسرے یہ کہ گھر والے بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتے عموماً کہ اس کی دوسری شادی کر دی جائے. بعض لوگوں کے ہاں تو اس عورت کو نعوذ باللہ منحوس ہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیوی ہی قسمت والی نہیں تھی، اس لیے اس کا شوہر فوت ہوا تو دوسرا کوئی شادی اس سے کیوں کرے، تو وہ بھی خدا نخواستہ اس عورت کی وجہ سے فوت نہ ہو جائے. حالانکہ کوئی کسی عورت کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے فوت نہیں ہو سکتا. زندگی موت کا تو ایک وقت مقرر ہے. اس میں علیکم سے مراد عورت کے ولی بھی ہیں اور عام معاشرہ بھی مراد ہے، اسی لیے جمع کا صیغہ ہے. تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی نہ تو تم ولی کو تانا دو. کیا تانا؟ کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا سوگ بھی نہیں منا سکی اور تم اس کو بس گھر سے نکالنے پہ تیار ہو، یعنی اگر وہ دوسری اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کرے. اور اسی طرح عورت کو بھی یہ تانا نہیں دینا چاہیے کہ اس کے شوہر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور اس کو نئی شادی کا شوق چڑھ گیا ہے. تو یہ معاشرے میں ایسی چیزیں عام ہیں جن کا خاتمہ یہ آیت کرتی ہے کہ جب عورت کی عدت پوری ہو چکے، سوگ کی مدت گزر گئی، اب اگر وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے اپنے دوسرے نکاح کے لیے تو اس میں رکاوٹ نہ ڈالو، اس کو برا نہ سمجھو، غیر شرعی رسوم کو شریعت کا درجہ مت دے دو، اور ایک دوسرے کو تانا دینے کا ذریعہ مت بنا لو. اور یہاں جو معروف کی قید لگائی گئی کہ فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، تو اس سے خاص طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شادی کے معاملے میں معروف کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے. معروف وہ جانے پہچانے طور طریقے، عادات اور ایک لحاظ سے مثبت کلچر ہوتا ہے معاشرے کا کہ جو معاشرے کی بھلائی ہی کے لیے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نا شرعی قوانین، 2 اور 2 4، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، حلال اور حرام. لیکن کچھ چیزیں حلال اور حرام میں نہیں آتی مگر معروف میں آتی ہیں، جس کا پسندیدہ ہونا عقل، شریعت اور انسانوں کے نزدیک معلوم ہو. یعنی عقل بھی اس کا انکار نہ کرے، شریعت بھی اس کا انکار نہیں کرتی، اور لوگوں کے ہاں بھی ایک جانی پہچانی چیز ہے. یعنی معروف میں بہت وسعت ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر معروف کو شریعت بنا دیتا اور قانون اور قاعدے کے اندر ڈھال دیتا تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی. تو جب شریعت کے علاوہ معروف کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر سوسائٹی کے اندر، ہر معاشرے کے اندر عام طور پر پائے جانے والے مثبت رسم و رواج ہیں ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. اور خاص طور پر یہاں پر اس معروف میں شادی کے معاملے میں کفر کی رعایت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے. کفر کا لفظ کبھی سنا؟ شادی کے معاملے میں کفر یہ ہوتا ہے کہ مثلاً آپ اپنے بچوں کی شادی کرنے لگے ہیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ بیٹی یا بیٹے کو جہاں پر بیاہ رہے ہیں وہ خاندان کس قسم کا ہے، کیا اس خاندان میں اور آپ کے خاندان میں کوئی طور طریقے یا کوئی چیزیں باہم ملتی ہیں، یا یہ کہ لڑکی اور لڑکے میں کسی قسم کی کوئی مماثلت یا موافقت ہے. یہ نہیں کہ ایک بہت پڑھا لکھا اور دوسرا انتہائی جاہل ہو. اور پھر صرف جہالت اس معنی میں نہیں کہ کسی اسکول کالج میں نہیں پڑھا. بعض گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اسکول کالج میں نہیں جاتے لیکن اس کے باوجود خواتین جو ہوتی ہیں بہت سمجھدار اور بہت سے پڑھے لکھوں سے آگے ہوتی ہیں. تو اس کے لیے کوئی ہم لکیر تو نہیں کھینچ سکتے کہ برابری میں یہ اور یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن ایک انسان کی عقل اور سمجھ یہ بتاتی ہے کہ ہاں میری بیٹی یا بیٹے کا گزارا جس کے ساتھ اس کا میچ بنایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. اگر دونوں کی عادات میں، رنگوں میں، پسند و ناپسند میں، طور طریقوں میں بہت زیادہ فرق ہو تو عموماً پھر نبھا مشکل ہو جاتا ہے.
تو اس لیے یہاں پر بالمعروف کی قید لگائی گئی کہ تم پر کوئی گناہ نہیں جو کچھ بھی وہ اپنے بارے میں کریں. یعنی اس معاملے میں عورت کو ایک طرح سے ایک حق دیا جا رہا ہے یا اسے ایک پلس پوائنٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ذات کی بہتری کے بارے میں جو بھی وہ سوچتی ہے اسے سوچنے دیا جائے اور اسے فیصلہ کرنے دیا جائے. اور یہ صرف اس کی اپنی شادی کے حد تک ہی نہیں محدود بلکہ اس کے علاوہ بھی اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں، اپنے رہن سہن کے بارے میں، جس طرح بھی وہ چاہتی ہے اسے کچھ آزادی دو. واللہ بما تعملون، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبیر باخبر ہے. اچھا فیما فعلنا میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے، جیسے اب وہ زیب و زینت اختیار کرنا چاہے تو کرنے دو. ہاں اسی طرح مقام عدت سے کسی اور جگہ جانا چاہے تو وہاں جانے دو. یعنی جو چیز وہ اپنے حق میں بہتر سمجھتی ہیں انہیں وہ کرنے دو. عموماً ہوتا یہ ہے کہ شادی کے بعد بیوہ کی جو زندگی ہے وہ بہت تنگ کر دی جاتی، وہ ہر ایک کے لیے ایک نشانہ بن جاتی، ہر کوئی اس کو تانے دینا شروع کر دو. وہ کہیں نکلتی ہے تو اس کے اوپر غلط نظریں اٹھتی ہیں، تنہا رہتی ہے تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، کوئی اور اسے قبول کرنا نہیں چاہتا، کسی کے پاس جا کے رہنا چاہتی ہے تو وہ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا. بعض اوقات ماں باپ بھی بیزار ہوتے ہیں، بہن بھائی رکھنا نہیں چاہتے. پھر ایسے میں عورت بسا اوقات ڈیسیژن لیتی کہ چلو کہیں کام کر لو، کہیں اور کچھ، تو ہر چیز میں اس کے رکاوٹ ڈالی جانے لگتی. تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا گیا کہ معروف کے دائرے کے اندر عورت کا جو ڈیسیژن ہے اپنی ذات کے بارے میں یا اپنے بچوں کے بارے میں یا ان کے مستقبل کے بارے میں، اس میں تم رکاوٹ نہ بنو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.